سوشل میڈیا کے تبلیغی مولوی صاحب، آپ ایک وعدہ کریں اور ایک وعدہ میں کرتا ہوں۔ میرا وعدہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے، کسی بھی فرقے سے ہے، حتیٰ کہ کسی بھی مذہب سے ہے، اور آپ کسی بھی مذہبی تشریح کو درست سمجھتے ہیں، میں آپ کے کہے کو بالکل صحیح سمجھوں گا، اور آپ جس انداز سے کہیں گے اسی انداز سے اپنی پوری زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا، اور جو جو کہیں گے وہی سارا دن طوطے کی طرح دہراتا رہوں گا۔ آپ صرف یہ وعدہ کریں کہ میری جگہ حساب آپ دیں گے۔ آپ وعدہ کریں کہ نہ قبر میں نہ روز حشر کو مجھے کسی بھی قسم کے سوال جواب کا سامنا ہوگا، اور میرے تمام اعمال کی بابت میری جگہ تمام پوچھ گچھ آپ سے ہوگی۔ آپ کے حکم کی بجاوری سے پہلے کی اپنی تمام عمر آپ کے نظریے کے مطابق فضول اور خراب زندگی کی معافی میں رو رو کر مانگ لوں گا، اور اس کا جواب میں خود دے دوں گا۔ اور آپ اگر باقی زندگی کا ذمہ لے لیں اور مجھے یقین دلا دیں کہ آپ کے کہے پر چلنے سے مجھے سے کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، تو میں آج ہی سے آپ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر آپ یہ وعدہ کرنے کو تیار نہیں، اگر مجھے اپنی زندگی کا حساب خود دینا ہے، اپنے گزارے ہوئے ایک ایک لمحے سے متعلق سوالات میں نے خود بھگتنے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اپنا نظریہ اپنے پاس رکھیں؟ اب آپ کہیں گے کہ تبلیغ سنت ہے، تو حضور سنت یہ بھی ہے کہ پیغمبر ہونے کے باوجود 40 برس کی عمر تک عمل کیا جائے، مکے والوں میں صادق اور امین کے بطور جانا مانا جائے، اور پھر ایک دن فاران کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر پورے یقین سے کہا جائے کہ میری بات سنو کہ شاید تم یہ بات دوبارہ نہ سن سکو۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر تم پر گرا چاہتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ جواب آیا، اے عبداللہ کے بیٹے، ہم جنگ کی تیاری کریں گے۔ کہا کہ اگر تم میں سے کچھ لوگوں نے وہاں جا کر دیکھا اور وہاں وہ لشکر نہ ہوا تو مکے والوں کا جواب تھا کہ پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں، مگر تو جھوٹ نہیں بولتا۔ تو پھر کلمہ شہادت کے ذریعے دعوت اسلام دی، اور پھر ایسا بھی بار بار نہیں کیا۔ طائف میں ایک بار، ہرقل کے نام ایک خط، خسرو پرویز کے نام بھی ایک خط، باقی سب کا سب عمل۔ مولوی صاحب، چاہے آپ کا مسلک کوئی بھی ہو، آپ خادم حسین ہیں یا مولوی عزیز، آپ طاہر اشرفی ہیں یا فضل الرحمان، آپ طارق جمیل ہیں یا الیاس قادری، آپ جماعت اسلامی کے ہیں یا دعوت اسلامی کے، آپ جماعت اہل سنت سے ہیں یا جماعت فقہ جعفریہ سے، آپ شیعہ ہیں یا سنی، آپ احمدی ہیں یا لاہوری، آپ کا مسلک کوئی بھی ہے یا فقہ کچھ بھی ہے، اگر قیامت میں میری جگہ سوالات کے لیے خود کو پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم یہی دعویٰ کر دیجئے کہ آپ عمل میں کامل ہیں۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کا مال ہڑپ نہیں کیا، کسی کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے سچ سے کنارہ نہیں کیا، آپ سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اور آپ بھی 40 برس کی عملی زندگی کے بعد خود کو مکمل طور پر صادق اور امین کے بطور پیش کر رہے ہیں اور خود کو معصوم الخطا سمجھتے ہیں۔ اگر آپ یہی دعویٰ کر لیں، صرف یہی دعویٰ کر لیں، تو بھی میں آپ کی پیروی کرنے کو تیار ہوں، اور اگر آپ یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے تو سمجھ لیجئے کہ جو نظریہ یا تشریحات خود آپ کو اب تک ایک اچھا انسان نہیں بنا سکے، وہ مجھے بھی تمام انسانوں کے لیے کوئی اچھا نمونہ بنانے میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے۔ جب آپ کے بقول مجھے اپنی زندگی سے متعلق اپنے ہر سوال کا جواب خود دینا ہے، جب اپنے ہر عذاب کو مجھے خود بھگتنا ہے، جب روز حشر اپنے اعمال نامہ میرے اپنے ہی ہاتھ میں ہونا ہے، اور جب آپ کا اپنا کردار بھی ایسا نہیں جو تبلیغ کی بنیادی شرط ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ فی الحال تبلیغ کی بجائے صادق، امین اور اچھے انسان ہونے کی راہ اختیار کریں، اور دوسرے انسانوں پر اپنے نظریات مت انڈیلیں۔ جب خود عامل ہو جائیں، جب خود کامل ہو جائیں، تو پھر تبلیغ کی راہ اپنائیں۔